اللہ پاک نے مسلمانوں کی فقید المثال فتح کا بیان فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس فتح مبین کا تذکرہ میں نے پیش کرنا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو ذی-قعدہ کے مہینے میں بلایا، صحابہ اجتماعی طور پہ حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے غلاموں چلو مکے کی زیارت کر آئیں، سبحان اللہ، چلو کعبے کا طواف کر آئیں، خانہ کعبہ کے طواف کی سعادت حاصل کر آئیں۔ میرے نبی سے صحابہ نے جب سنا کہ مکے کی طرف سفر ہونے والا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں آئے، چہرے کھلنے لگے، آنکھیں پرنم ہو گئیں، مسرت اور شادمانی سے ان کے دل لبریز ہو گئے، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہجرت کے بعد بڑا زمانہ بیت چکا تھا، کعبے کا دیدار نصیب نہیں ہوا تھا، صحابہ مکے کی زیارت کو ترس رہے تھے، انہیں پل پل خانہ کعبہ کی یادیں ستا رہی تھیں۔ آج میرے نبی نے اعلان فرمایا، گویا ان کا عشق بڑا، صحابہ اٹھے، تیاریاں شروع ہوئیں، دلوں میں یہ ارمان مچل رہے ہیں کہ کعبہ جائیں گے اور طواف کعبہ کریں گے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے، حجر اسود کو چومیں گے، مزدلفہ اور عرفات کا جلوہ دیکھیں گے، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے، آب زمزم کو پئیں گے۔ آپ کی توجہ ہو، کیسا صحابہ کو جذبہ آیا ہوگا اس قافلے کے اندر سفر کرنے کا جس کا سالار قافلہ آمنہ کا لال ہوگا، جس قافلے کا سردار نبیوں کا تاجدار ہوگا۔ آج ہر بندے کی تمنا ہے عمرہ کریں، کعبے کا دیدار کریں، کعبے کا طواف کریں۔ صحابہ کو کتنا لطف آیا ہوگا جب میرے نبی نے اعلان کیا ہوگا، صحابہ چلیے، صحابہ چلیے کعبے کا دیدار کر آئیں۔ میرے نبی نے احرام باندھ لیے، صحابہ نے احرام باندھ لیے، قربانی کے جانور ساتھ، عرب کے رواج کے مطابق تلواروں کے ہتھیار ساتھ، 1400 افراد مکے کی طرف چلے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، صحراؤں میں انوار کی موسلادھار بارش ہے، چٹانوں پہ نورانی کرنیں بکھر رہی ہیں۔ صحابہ منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ یہ قافلہ جب 8-9 میل دور مکے سے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا، مشرکین نے رستہ روک لیا، باوجود افہام و تفہیم کے انہوں نے آگے نہ جانے دیا۔ آخر کار صلح حدیبیہ لکھا گیا، صلح نامہ حدیبیہ کے مقام پر۔ اس میں کچھ چیزیں شرط پر قرار پائی گئی، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور وہ بھی اسلحے کے بغیر، صرف 3 دن مکے میں ٹھہریں گے۔ مکہ مکرمہ میں کسی مسلمان کو جو مقیم ہے واپس لے کر نہیں ساتھ جائیں گے۔ کفار میں سے اگر کوئی مدینے چلا جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اگر کوئی مسلمان مکے آ گیا کافروں کی حراست کے اندر وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ 10 سال تک دونوں گروہوں کے اندر جنگ نہیں ہوگی، قبائل عرب میں جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے معاہدے میں شریک ہو جائے۔ یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے بعد میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا، اسی مقام پہ احرام اتار دو، سر مڈا دو، جانور ذبح کر دو۔ صحابہ کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، آرزویں مٹ گئیں، کعبے کا دیدار نہ ہو سکا، دلوں پہ شدید صدمہ تھا، آنسو چھلک رہے تھے، اور مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہو گئی۔ صحابہ ٹوٹے ہوئے ارمانوں کے ساتھ جب واپس ہو رہے تھے، اللہ نے ان کی ڈھارس بندھائی، انہیں تسلی دی، ان کے زخموں پہ تسلی دی، اپنے نبی اور صحابہ کو کامیابی کی خوشخبری سنائی اور فرمایا، انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ محبوب آج ان کافروں نے شرائط طے کی ہیں، یہ آپ کی ہار نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو شاندار فتح عطا فرما دی ہے۔ انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔
جنگ بدر کا میں عنوان پیش کر گیا تھا ماہ رمضان کے اندر، آج کا عنوان ہے فتح مکہ۔ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا آج تمہارے مخالفوں نے بھی تمہاری ایک آزادانہ حیثیت کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا یہ مسلمان چند لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک آزاد قوم ہے، مسلمان بڑی شان والے ہیں، مسلمان بڑے مقام والے۔ فرمایا مسلمانوں غم نہ کرو، آج اگر تم ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے ہو، عمرے کی سعادت نہ کر سکے، کعبے کا دیدار نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ آپ کو شاندار فتح عطا فرمائے گا، وہ فتح روشن فتح ہوگی۔ آگے فرمایا لا تدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے پورے امن کے ساتھ، پوری سلامتی کے ساتھ، پوری مسرت کے ساتھ، پوری شادمانی کے ساتھ، تمہارا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا، تمہارے آنے کی سامنے آنے کی کوئی جرت نہ کر سکے گا۔ اللہ نے فرمایا میں سچا خدا ہو کر میرا وعدہ سچا ہے، میں آج تم مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے، تمہارا راستہ کافروں نے روک لیا، کل جب تم دوبارہ آؤ گے یہ کافر اور مشرک مکہ چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا، کوئی تمہیں میلی نظر سے نہ دیکھ سکے گا، مکے آؤ گے طواف کرو گے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو گے، حجر اسود کے بوسے بھی لوگے، مزدلفہ میں گھومو گے، صفا اور مروہ کی سعی کرو گے، بار بار کے آب زمزم کے جام پیو گے، کیوں اللہ نے وعدہ کر لیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تمہیں روشن فتح عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں شاندار فتح عطا فرمائے گا۔ بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج۔ پھر ہوا کیا؟ رب کائنات نے مسلمانوں کے ایسی عظیم فتح عطا فرمائی کہ اس فتح کی زمانہ مثال دے گیا۔ حضرت عمر بن سالم خزائی اپنے 40 سوار لیے مکے کی گلی میں تھے، حضور مدینے میں تھے، آپ نے حضور کو مدد کے لیے پکارا، مدینے کی طرف چلنے لگے، حضور کو مدد کے لیے پکارا، میرے نبی وضو فرما رہے تھے مدینے کے اندر، آواز میرے نبی کے غلام مکے کے اندر لگاتے ہیں سونیا مدد فرمائیے، سونیا مدد فرمائیے، میرے نبی وضو کرتے ہوئے فرمانے لگے او میرے غلام سالم، او میرے غلام عمر بن سالم، جا تیری مدد کر دی گئی، جا تیری مدد کر دی گئی، میں آ گیا تیری مدد ہو گئی۔ حضرات پکارنے والا مکے کی گلیوں میں پکار رہا ہے، میرے نبی مدینے کے اندر بیٹھ کے اس کی پکار کو سن بھی رہے ہیں اور میرے نبی مدد کا اعلان بھی فرما رہے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا سب کی پکار سنتے، پکارنے والا دور ہے لیکن میرا نبی دور ہے۔ سالم نے، عمر بن سالم نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا سنایا، آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، غم نہ کرو، جا کر اپنے قبیلے والوں کو کہہ دو فتح اور نصرت کے دن قریب آ چکے ہیں اور میں تمہاری مدد کو آنے والا ہوں۔ حضرت عمر کے جانے کے بعد حضور نے ایک صحابی کو مکے بھیجا، اہل مکہ سے کہہ دو یا تو جو تم نے قتل کیے ہیں ان کا بدلہ ادا کرو، یا بنو بکر کی پشت پناہی سے دستکش ہو جاؤ، ورنہ دو ٹوک معاہدہ جو حدیبیہ کا ہوا تھا اس کو توڑ دو۔ اب انہوں نے بڑے غرور کے اندر آ کر اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اللہ نے حضور سے مبارک فتح کا وعدہ فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ غم نہ کریں،
اگر اہل مکہ اکڑ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ان کی بات کی پرواہ نہ کریں، میں خدا ہوں، لہٰذا ان کی جو اکڑی ہوئی گردنیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ آپ نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، صحابہ تیاریاں کرنے لگے۔ اہل مکہ کو اپنے اس جو روش تھی معاہدہ توڑنے والی، اس پہ افسوس ہوا۔ انہوں نے حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر کے آؤ، اس معاہدے کی دوبارہ تجدید کی جائے۔ ابو سفیان وہاں سے چلے، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے۔ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور کی زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ جب ابو سفیان حضور کے گھر پہنچے، میرے نبی گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، حضور کے بستر پر ابو سفیان بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا بابا جان ٹھہر جائیں، پہلے پہنچ کر اس بستر کو سمیٹا، بستر کو سائیڈ پہ کیا، کہا اب جدھر دل کرتا ہے بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے بیٹی مجھے ماجرا سمجھ نہیں آیا، یا تو یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، میں مکے کا سردار ہوں، یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، وجہ تو بتا۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، مشرک ناپاک ہیں، یہ بستر بڑی شان والا ہے کیونکہ یہ بستر نبیوں کے تاجدار کا بستر ہے، یہ بستر نبیوں کے سردار کا بستر ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں اس بستر پہ بیٹھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ام حبیبہ کا عشق مصطفیٰ دیکھا، حضرت ابو سفیان کے دل میں چوٹ لگی، کہنے لگے میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک آپ باپ ہیں، لیکن دنیاوی رشتہ بعد میں ہے، دینی رشتہ پہلے ہے، ابو جان کا رشتہ بعد میں ہے، نبوت کا رشتہ پہلے ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، ارے یہ رشتہ دنیاوی رشتوں سے اعلیٰ ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔